You are watching Apna Watan. ویلکم ٹو دا فورن ڈیسک. میں ہوں رافیہ آصف. آج کی پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے SCO 2025 جو کہ چائنا کے ایک شہر تیانجن میں ہوئی، جس کا دورانیہ 2 دن کا تھا. 31 اگست سے 1 سپٹمبر تک یہ سمٹ جاری رہی. اس سمٹ میں 10 رکن ممالک اور 10 ہیڈ آف اسٹیٹس اور انٹرنیشنل آرگنائزیشنس کے ریپرزینٹیٹیوز نے بھی شرکت کی. لیکن اس سمٹ کی خاص بات یہ تھی کہ اس میں انڈین پرائم منسٹر نریندر مودی نے بھی پارٹیسپیٹ کیا، وہ بھی شامل تھے، اور ان کی شمولیت کو ایک خاص پولیٹیکل میسج کے طور پر دیکھا بھی گیا. اس کے علاوہ سمٹ میں ٹیررزم کے واقعات پر مذمت کی گئی. تو آج انہی پوائنٹس پہ ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں اسٹوڈیو میں سینئر جرنلسٹ سعدیہ افضال. ان سے ہم اس کے بارے میں مزید پوچھتے ہیں. ابھی کچھ دن پہلے تیانجن میں SCO سمٹ ہوا، اس کی جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہمارے سامنے آئی. تو آپ کے خیال میں اس کی کیا سگنیفیکنس ہے؟ دیکھیں، شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کو پہلے تو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ آخر بنائی کیوں گئی تھی. ایک ایسا پلیٹ فارم، ایک ایسا فورم جو کہ اپنے ممبر کنٹریز کو یہ موقع فراہم کرے کہ وہ نہ صرف سیکورٹی کوآپریشن کر سکیں، اکنامک پولیٹیکل کوآپریشن جو ہے وہ اس خطے کے اور ممبر اسٹیٹس کے درمیان ہونا چاہیے. ایک انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. پھر اس سے پہلے جو شنگھائی 5 کے نام سے ایک فورم رہا جس میں 5 ممالک تھے، اور بعد میں 6واں ملک جو SCO کے اندر شامل ہوا تھا وہ ازبکستان تھا، جو کہ شنگھائی 5 میں اوریجنلی وچ واز فارمڈ ان 1996 شامل نہیں تھا. تو ان ممالک کے درمیان اوبویسلی یہ طے ہوا کہ کیسے آپ نے ریجن کے اندر ان تمام چیزوں کو لے کے، خاص طور سے جیسے میں نے مینشن کیا شروع میں، آپ کا جو فوکس تھا سارے کا سارا وہ اینٹی ٹیررزم ایکٹیویٹیز پہ تھا کہ ان کو روکنے کے لیے کیا کیا کرنا ہے، کیا فریم ورک ہونا چاہیے ان کنٹریز کے پاس، کیا کوآپریشن کے میکینزمز ہونے چاہیے. پھر آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اکنامک کوآپریشن کی طرف چیزیں جانا شروع ہو گئیں. سو SCO اگین امپورٹنٹ ہے اس خطے کے اور ان ممبر اسٹیٹس کے لیے، تمام ممالک کے لیے. ساتھ ہی ساتھ اس کی ایک اور سگنیفیکنس ہے، وہ یہ کہ یہ جو ویسٹ کی آرگنائزیشنز ہیں ان کا ایک متوازی نظام یا ایک متوازی پلیٹ فارم فراہم کر رہا ہے. اس کے پیرالل یا اس کے ایک آلٹرنیٹیو کے طور پہ ان ممالک کو ایک پلیٹ فارم ملتا ہے. اب اس میں ایک چیز جو دیکھنے کی ہے کہ US اور اس کے مغربی اتحادی ممالک اس کو اپنے لیے ایک چیلنج کے طور پہ بھی سمجھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ ہماری اپوزیشن کے اندر ایک آرگنائزیشن آئی ہے، اب وہ آرگنائزیشن ان کی اپوزیشن میں کیا کر سکتی ہے، اس پہ چلیں بہت سارے سوالات کھڑے ہو سکتے ہیں. لیکن واقعی میں اگر یہ کہا جائے کہ ایک پیرالل نظام کو لے کے SCO کے تمام ممبر ممالک چلنا چاہتے ہیں تو وہ غلط نہیں ہوگا. اور US کے لیے یہ ایک مخالف فورم کے طور پہ ہے. بہت سارے ممالک ایسے ہیں اس کے اندر بھی شامل جو کہ US اور اس کے مغربی اتحادیوں کے بنائے ہوئے پلیٹ فارمز کا بھی حصہ آپ کو نظر آتے ہیں، اور یہاں بھی وہ آپ کو بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں. دونوں طرف ہیں. اور SCO کے اندر آپ دیکھیں کہ تمام ممالک جو اس کا مشترکہ اعلامیہ بھی آیا ہے اس میں بھی بہت ساری چیزیں آئی ہیں کہ ایک چیز تو ہے کہ وہ سب یونیپولر ورلڈ نہیں بلکہ ملٹائی پولر ورلڈ کی حمایت کرتے ہیں. اب اس کے اندر جو US کا اثر و رسوخ رہا، ڈالر کی جو اجارہ داری ہمیشہ سے رہی ہے. دیکھیں اگر آپ فرانس ایک ٹائم پہ عالمی طاقت تھا، گلوبل پاور تھا، فرانس کا سورج غروب ہوا تو اس کے بعد برطانیہ کو ہم نے دیکھا کہ برطانیہ جو ہے وہ ایک عالمی سلطنت کے طور پہ اور اس کا سکہ ہر جگہ چلتا تھا. پھر جب برطانیہ کا بھی زوال ہوا اور ورلڈ وار 2 کے اختتام پہ ہم دیکھتے ہیں کہ US کی طرف سارا جھکاؤ ہو گیا. واشنگٹن جو ایک بہت بڑی عالمی طاقت کے طور پہ سامنے آیا، اور پھر وہ جو اس کا رسوخ تھا، جو انفلوئنس تھا، وہ دنیا بھر میں پھیلتا چلا گیا. ایک ملک، دوسرا ملک، تیسرا ملک، سب اس کے شکار میں کہنا چاہیے کہ آتے گئے. اب جو ڈالر تھا اس کی اجارہ داری کو کیسے بریک کرنا ہے، جو ڈالر کی ایک طریقے سے انفلوئنس ہے اس کو کیسے توڑنا ہے، ڈی ڈالرائزیشن جس کو کہا جاتا ہے، جو کہ SCO فورم سے ایک بہت بڑا آبجیکٹیو بھی ہے. سب سے بڑا مقصد میں کہوں گی یہی ہے کہ ڈی ڈالرائزیشن ہو اور مقامی کرنسی میں یہ جتنے بھی ممبر ممالک ہیں یہ آپس میں تجارت کر سکیں. اور جو بھی یک طرفہ پابندیاں US کی طرف سے، مغرب کی طرف سے کسی بھی ایک ملک میں جو SCO کا حصہ ہیں ان پر لگتی ہیں، ان پابندیوں کو روکا جا سکے یا ان کے خلاف ایک جوائنٹ اپوزیشن کا کردار ادا کیا جا سکے. ٹھیک ہے. ابھی ہم نے دیکھا اس بار سمٹ میں 20 سے زیادہ ممالک نے، ہیڈ آف اسٹیٹس نے شرکت کی.
کیا یہ کہنا ٹھیک ہے کہ اب جو گلوبل ڈیسیجن میکنگ ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف آ رہی ہے؟ کمپلیٹلی اگر میں یہ کہوں کہ وہ مغرب سے مشرق کی طرف جا رہی ہے تو شاید قبل از وقت ہوگا، کیونکہ ابھی بھی آپ دیکھ لیں یو ایس ایک بہت بڑی پاور تو ہے، یو ایس ہے، اس کے مغربی اتحادی ہیں، تو مکمل طور پہ تو میں نہیں کہوں گی کہ ساری کی ساری ڈیسیجن میکنگ جو ہے وہ ویسٹ سے ایسٹ کی طرف جا رہی ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آپ اگر ایسٹ میں دیکھیں، ان ممالک کو دیکھیں، خاص اگین میں ایس سی او کے ممبر ممالک پہ آتی ہوں. اب اس میں آپ کو چائنا ہے، رشیا ہے، ایران کو 2023 میں فل ممبر بنا دیا گیا، پھر پچھلے سال بیلاروس کو فل ممبر بنا دیا گیا، پاکستان ہے، پاکستان، چائنا، انڈیا، رشیا. یہ آبادی کے لحاظ سے یہ ممالک، وسائل کے لحاظ سے اگر آپ ان ممالک کے اندر ریسورسز کا ذکر کریں تو آپ کو پوری دنیا کے اندر وہ چیز نہیں ملے گی جو یہاں ممبر اسٹیٹس کے اندر آپ کو آبادی، وسائل، تمام تر چیزیں. یہ چیز ویسٹ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ چیز ان کو بھی نظر آ رہی ہے کہ اتنی بڑی آبادی کا حصہ جو ایس سی او ممبر ممالک ہوں ان کے پاس ہو، اتنے بڑے دنیا کے وسائل کا حصہ جو ایس سی او ممبر اسٹیٹس ہیں ان کے پاس ہو، تو آپ ان کو سوللی تو بالکل نظر انداز نہیں کر سکتے ہیں. یہ ضرور بتا دیا اس فورم نے کہ اگر ابھی ہمارے پاس ڈیسیجن میکنگ پاور نہیں ہے تو ہم اتنی کیپیبلٹی یا اتنی صلاحیت ضرور رکھتے ہیں کہ یہ کل کو ہمارے پاس آ سکتی ہے. سو آئی تھنک اٹ واز اے وارننگ ٹو دی یو ایس، اٹ واز اے وارننگ ٹو آل دی ویسٹرن پاورز کہ اگر ہم چاہیں تو ہم اپنے تمام تر وسائل رکھتے ہوئے، ان ممالک کے پاس دنیا کی جو سب سے بڑی آبادی ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور اتحاد کے ساتھ ہم وہ ڈیسیجن میکنگ پاور بن سکتے ہیں اس فورم کے تھرو. ٹھیک ہے. ترکی اور ایجپٹ کو ہم عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ وہ یو ایس کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں، بالکل قریبی ہیں، تو اس ایس سی او میں وہ بھی شامل تھے، تو اس میں کیا سگنل ملتا ہے ہمیں؟ ہاں یہ اگین بہت زبردست آپ نے ذکر کیا. یہ دونوں ممالک وہ ممالک ہیں جو آپ نے خود بھی کہہ دیا کہ انڈر دی انفلوئنس آف دی یو ایس آپ کو ہمیشہ سے نظر آتے ہیں. جتنے بھی مغربی پلیٹ فارم ہیں وہاں پہ بھی آپ کو وہی لائن ٹو کرتے ہوئے نظر آتے ہیں جو کہ نیٹو کی ہوگی، جو کہ ای یو کی ہوگی، اور یہاں پہ ان کی شرکت کرنا بھی اگین ویسٹ کو پیغام تھا، ان کی شرکت کرنا یو ایس کو پیغام تھا کہ ہاں ہم آپ کے ساتھ بہت اچھے ہیں، آپ کے اور ہمارے تعلقات وہی رہیں گے، لیکن ہم اس فورم کی سگنیفیکنس کو بھی اگنور نہیں کر سکتے ہیں. سو اگین جتنے بھی ممالک آ رہے ہیں، چاہے وہ اعلامیے پر سائن کرتے ہیں یا ویسے کہیں شرکت کرتے ہیں، وہ یہ سگنلنگ ہے، اس کو کہا جاتا ہے اگین اسٹریٹیجک میسیجنگ. وہ پارٹ آف اسٹریٹجی ہے کہ آپ نے ویسٹ کو سگنل کیا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ بھی رہنا چاہتے ہیں اور دوسری طرف بھی. تو اگر میں ان شارٹ یہ کہوں کہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک اپنے پچھلے پوڈ کاسٹ میں نان الائنمنٹ کی بات کی تھی، یہی وہ اسٹریٹجی ہے جو اب دنیا کے تمام ممالک رکھ کے چلنا چاہتے ہیں. بیکاز دیکھیں اگین ایز اے سیڈ کہ ملٹی پولر ورلڈ بنتا چلا جا رہا ہے. آپ کسی ایک ملک، ایک بلاک کا حصہ بن کے اب آپ کا سروائیول نہیں پاسبل. آپ کو ہر ملک کے ساتھ اپنے تعلقات ٹھیک رکھنے ہیں. ظاہر ہے یو ایس تو یہ نہیں چاہے گا نا، ایک عالمی پاور ہے، ایک گلوبل پاور ہے، اور اس نے 8 دہائیاں لگائی ہیں، 80 سال لگائے ہیں، اپنا رسوخ اس نے انجوائے کیا، پوری دنیا پہ تمام ممالک پہ اس کا انفلوئنس رہا ہے، جنگیں کرائی ہیں، پھر یہ بھی کہا ہے کہ جی جنگیں میں نے ختم کرائی ہیں. سو اگر اس کو کہیں پہ بھی یہ نظر آئے گا کہ کچھ ممالک ہیں جو آپس میں بیٹھ گئے ہیں اور خود ہی سارے کا سارا ایک متوازی نظام لے کر آ رہے ہیں، میرا بنا ہوا جو نظام ہے اس کی متبادل سجیشن کوئی ان کی طرف سے آ رہا ہے، تو وہ تو یقینی طور پہ پسند نہیں آئے گا. حالانکہ اس میں میرا ایک ڈفرینٹ ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ جو ورلڈ آرڈر ہے اس کی تباہی یا اس کے ٹوٹنے میں دوسرے ممالک کا ہاتھ نہیں ہے، بلکہ خود یو ایس، بالکل یو ایس کا اپنا ہے. ان کی اپنی پالیسیز کی وجہ سے وہ ورلڈ آرڈر آپ کو ختم ہوتا ہوا یا ٹوٹتا ہوا ایٹ لیسٹ ابھی نظر آ رہا ہے. سو یہ چیز یو ایس کے لیے بھی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے کہ وہ نہ ہو، ایک متوازی نظام نہ آئے، ایک پیرالل سسٹم نہ چلے. جو میرے انٹروڈیوس کرائے گئے دنیا بھر میں قوانین ہیں، رولز ہیں، پرنسپلز ہیں، انہیں پہ تمام ممالک جو ہیں وہ عمل کریں. لیکن دنیا کو یہ چیز اب ضرور سمجھ آ گئی ہے کہ ہمیں کسی ایک خاص بلاک، کسی ایک ملک کے ساتھ جا کے الائن نہیں ہونا. نان الائنمنٹ
کی پالیسی پہ عمل کرتے ہوئے ہر ملک کے ساتھ ہم نے اپنے تعلقات اچھے رکھنے ہیں. کہ باقی کنٹریز یونائٹیڈ ہو رہے ہیں, یونٹی کی طرف آ رہے ہیں, تو اس میں آپ ٹرمپ کا کیا فیوچر دیکھتی ہیں, یو ایس کا؟ ٹرمپ یو ایس کا دیکھیں, یو ایس ابھی تک تو اپنی جگہ پہ موجود ہے, یو ایس کو کچھ نہیں ہو رہا ہے, بٹ یو ایس اپنی طاقت, اپنی پاور اپنے ہاتھوں سے خود کھوتا چلا جا رہا ہے. اب اس کے بھی بہت سارے ریزنز ہیں, بہت ساری وجوہات ہیں. ٹرمپ کی پالیسیز کو لوگ قصوروار ٹھہراتے ہیں. ٹرمپ کی یہ جو پروٹیکشنسٹ پالیسی جس کو عام زبان میں ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیرف پالیسی ہے, اس سے دنیا کے بہت سارے ممالک کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہوئے ہیں. انڈیا کی بار بار ہم مثال دیتے ہیں, 50% ٹیرف وہاں پہ لگا دیا. چائنا کے ساتھ ان کے اس معاملے پہ, ٹیرف کے معاملے پہ ڈائلاگ چل رہا ہے, وہ سوچ بچار جاری ہے کہ جی کیا کرنا ہے. تو آپ نے خود دیگر ممالک کو یہ موقع فراہم کیا ہے, تو اس میں کوئی اور اتنا رسپانسبل نہیں ہے, کسی اور کو آپ مورد الزام نہیں ٹھہرا سکتے. خود اپنی بنائی گئی پالیسیز جو ہیں وہی امریکہ کے زوال کا باعث بن رہی ہیں. اگر ٹرمپ ایک ٹائم پہ کہتے تھے کہ جی بائیڈن کی پالیسیز نے نقصان پہنچایا ہے اور میں آؤں گا تو میں جنگیں بھی ختم کرا دوں گا, میں امن لے آؤں گا, لیکن ہم ایٹ دا سیم ٹائم دیکھتے ہیں کہ بہت جگہوں پہ وہ ہی couldn't walk the talk, جو کلیم وہ کر کے آئے تھے وہ اس طریقے سے ثابت نہیں کر سکے. سو زوال جاری ہے, ڈاؤن فال جاری ہے. ٹرمپ کی پالیسیز کیٹلسٹ کا کام کر رہی ہیں اس وقت, صرف اتنا کہا جا سکتا ہے. مودی کی شمولیت کو ایس سی او میں ایک بہت زیادہ ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ انڈیا اور چائنا کے ریلیشنس کو امپروو کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں کوئی پازیٹیوٹی آئے گی یا پھر یہ صرف ایک ڈپلومیٹک میسیج ہے؟ مودی کی ایس سی او میں شرکت یقینی طور پہ اہم اس طرح سے بھی کہ 7 سال کے بعد وہاں ان کا جانا ہوا ہے ایس سی او میں شرکت کے لیے. اینڈ سیکنڈلی جو چائنا کے ساتھ ریسنٹ ٹینشنز بھی رہی ہیں, اس کے بعد چائنا کی طرف سے بھی یہ سگنل کرنا کہ ہم پارٹنرز ہیں, ہم رائیولز نہیں ہیں یا پارٹنرز بننا چاہتے ہیں, تو یہ بہت اہم پیش رفت ہے. سفارتی طور پہ اس کو آپ چھوٹی پیش رفت نہیں کہہ سکتے ہیں. اب انڈیا نے یہ شرکت کر کے ایس سی او کے فورم کو امپورٹنس دے کے امریکہ کو اگین سگنل بھیجا ہے کہ ہم آپ کے بغیر بھی ان فورمز پہ بھی متحرک رہ سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں امریکہ نے انڈیا پہ جس دن سے ٹیرف لگایا اس دن سے انڈیا نے اپنے راستے مزید کھوجنا شروع کر دیے یا مضبوط کرنا شروع کر دیے ٹورڈز چائنا اینڈ ٹورڈز رشیا, یہ پیغام دے کے کہ ہم صرف اور صرف آپ پہ ریلائی نہیں کر رہے. اور اگر آپ اوور آل بھی دیکھیں ایس سی او کے فورم سے جو تمام ممالک پیغام دینے کی کوشش کر رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے جو ہماری ریلائنس ہے, جو انحصار ہے ہمارا امریکہ کے اوپر, اس کو ہم نے کم کرنا ہے, اس سے ہم نے اپنے آپ کو باہر نکالنا ہے, اس اثر و رسوخ کو ہم نے توڑنا ہے. اور آپس کے ہم نے, چاہے وہ کرنسی ہو, ابھی ڈیجیٹل کرنسی کی بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے کہ جی ایک ڈیجیٹل کرنسی ہو, مقامی کرنسی بنا دیں تاکہ ہم اپنی کرنسی میں ٹریڈ کریں. یہ جتنے بھی ممبر اسٹیٹس ہیں ہمیں ڈالر پہ ڈپینڈ نہ کرنا پڑے. بہت سارے ممالک آپ کو نظر آئے گا زر مبادلہ کے ذخائر جو ہیں اپنے وہ ڈالر میں نہیں رکھ رہے, شفٹ کر رہے ہیں گولڈ میں. تو یہ تمام تر چیزیں جو ہیں اس چیز کا اندیا ہیں, اس چیز کی طرف آپ کو اشارہ دیتی ہیں کہ دنیا بہت تیزی سے اب بدل رہی ہے, اور وہ یو ایس پہ جو ریلائنس کی پالیسی رہی ہے اس سے وہ لوگ نکلنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. وزیر اعظم شہباز شریف کی میٹنگ ہوئی پریزیڈنٹ پوٹن سے, تو ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ امریکہ سے پاکستان حالات بہتر کر رہا ہے, اپنے تعلقات بہتر کر رہا ہے, اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ چائنا اور رشیا کے ساتھ حالات بہتر کر رہا ہے. تو کیا پاکستان ان دونوں چیزوں کو بیلنس کر پائے گا؟ دیکھیں, کر پائے گا یا نہیں کر پائے گا یہ سوال کسی بھی ملک کے لیے بات کی بات ہے. اصل چیز پہلے یہ سمجھنے کی کرنا ہوگا. اٹس ہائی ٹائم فار ایوری کنٹری. جیسے میں بار بار یہ بات کر رہی ہوں کہ آپ نے اب اس انفلوئنس کو, اس اجارہ داری کو بریک کرنے کا اگر سوچا ہے جو یو ایس کی وجہ سے بہت سارے ممالک نے جھیلی ہے, بھگتی ہے, تو آپ کو اب یہ کرنا پڑے گا. آپ کو کسی ایک بلاک کا حصہ نہیں بننا, آپ کو کسی ایک ملک کی طرف جھکاؤ نہیں رکھنا. ہر ملک کے لیے سب سے زیادہ امپورٹنس کس چیز کی ہے؟ اپنی اکانومی کی. ہر ملک جو ہے اپنے دوسرے ملک کے ساتھ تعلقات بناتے ہوئے کس چیز کو اپنی بہت بڑی کامیابی کہتا ہے؟ جب آپ کا ٹریڈ والیوم جو ہے اس ملک کے ساتھ اوپر جاتا ہے, آپ کی ایکسپورٹ جو ہے اس ملک کی وہ بڑھتی ہیں. تو اگر آپ ابھی نہیں کریں گے تو پھر اٹس گوئنگ ٹو بی ٹو لیٹ. اب یہ آپ کو کرنا پڑے گا. اب اس میں پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ بہت امپورٹنٹ میٹنگ ہوئی ہے ایس سی او کے سائڈ لائنس پہ, اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اصل یہ جو سمٹس ہوتے ہیں, ایسے فورمز ہوتے ہیں نا,
ان سے زیادہ امپورٹنس جو ہے نا ان سائڈ لائنس پہ ہونے والی میٹنگس کی ہوتی ہے. سو آپ پریزیڈنٹ پوٹن کی ملاقات کو دیکھ لیں. اب اس میں پاکستان نے کیا اندیا دیا ہے یا کیا سگنل بھیجا ہے؟ وہ یہی بھیجا ہے کہ جی ہم نے جو پچھلے سال آستانہ میں بات کی تھی، اور وہ کیا تھی کہ جی آپ نے ایک بیس لائن رکھنی ہے $1 بلین کی ٹریڈ کی، آپ نے وہاں تک جانا ہے دونوں ملکوں نے. اب ظاہر ہے اس پہ فالو اپ ہوتے ہیں. ایک سب جانتے ہیں رشیا کے اوپر سینکشنز ہیں، جو فائنانشیل یا بینکنگ سسٹم میں رکاوٹیں ہیں اس کو ہم کیسے بائی پاس کر سکتے ہیں. بارٹر ٹریڈ کی بہت زیادہ بات کی جاتی ہے، جو ایک زمانے میں 50s میں اور 60s میں دونوں ممالک کے درمیان تھا بھی، اس کو کیسے ریوائیو کرنا ہے. تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو کہ چائنا، رشیا اور پاکستان، ایز یو سیڈ کہ جی یو ایس کے ساتھ بھی ہیں تعلقات، اور اب تعلقات پاکستان کے اور یو ایس کے بہتر ہوئے ہیں، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے. لیکن آپ نے رشیا کے ساتھ مزید تعلقات کو مضبوط کرنا ہے، جس کی ابھی بات بھی ہوئی ہے پریزیڈنٹ پوٹن اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی ملاقات کے اندر. اور ساتھ ہی ساتھ چائنا کے ساتھ جو آپ کے ہمیشہ سے اچھے تعلقات ہیں اس پہ آپ نے بلڈ کرنا ہے. آپ یہ نہیں کر سکتے کہ یو ایس کے ساتھ آپ کے تعلقات اچھے ہوئے تو پھر آپ نے ان دونوں ممالک کو نیچے لے آئے، آپ نے دھیان نہیں دیا. پاکستان بھی اوبیسلی یہ جانتا ہے، پاکستان کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے کہ ہمیں ہر ملک کو اپنے مفادات کی خاطر ساتھ لے کر چلنا ہے. یہ نہیں کہ آپ جو ہیں وہ دوسرے کی کنڈیشنز مانتے ہوئے چل رہے ہیں، دوسرے کے وہ جو کیا کہتے ہیں احکامات ہیں ان کو لے کر چل رہے ہیں. آپ نے ہر ملک کی طرح اپنے مفادات کو ترجیح دینی ہے، اور پاکستان نے سب سے پہلے اپنی اکانومی کو دیکھنا ہے، اپنی ٹریڈ کو دیکھنا ہے. اگر وہ مضبوط نہیں ہوگی تو پھر آپ کے یہ وہ بیانات اور خالی وہ کیا کہتے ہیں جملے بازی کا کوئی فائدہ نہیں ہے. خالی بیانات دے دینے سے کہ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں، فائدہ نہیں ہے. سو پاکستان یہ چیز سمجھتا بھی اور پاکستان اس پہ عمل بھی کر رہا ہے، اور پرائم منسٹر شہباز شریف کی طرف سے یہ پریکٹیکلی کر کے دکھایا بھی جا رہا ہے، اس سے نہیں انکار کیا جا سکتا ہے. جوائنٹ اسٹیٹمنٹ میں پہلگام انسیڈنٹ کو شامل کروانا، کیا آپ اس کو مودی کی ڈپلومیٹک سکسیس سمجھتی ہیں؟ بالکل. کیوں؟ دیکھیں اس میں ہر ملک کو اس جوائنٹ کمیونیکے کے اندر، اس اعلامیے کے اندر میں کہتی ہوں کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے. کسی نہ کسی کی سفارتی کامیابی جو ہے نا وہ ہوئی ہے. اس کو کہتے ہیں آپ سافٹ ڈپلومیسی. آپ نے اپنی بات منوا بھی لی، آپ نے اس میں اعلامیے میں لکھوا دی. جیسے پاکستان جعفر ایکسپریس کا سانحہ، خزدار سانحہ پاکستان کے لیے کچھ چھوٹے سانحات نہیں تھے، ان کا ذکر آپ کو اس میں ملتا ہے. اب یہ دونوں ممالک جو ہیں وہ ایک دوسرے کو آپ کہہ لیں کہ اس فورم کے اوپر دونوں کا موجود ہونا، کہ جی دو رائیولز ہیں لیکن ایک فورم پہ موجود ہیں، اور دونوں اپنی اپنی بات کہہ رہے ہیں، اپنی اپنی بات کنوے کر رہے ہیں دنیا کے ممالک کو، بلکہ خاص طور سے جو ممبر اسٹیٹس ہیں وہ ان کی بات سن رہے ہیں، مان رہے ہیں، اعلامیے میں شامل کر رہے ہیں. 10 ملک جو ہیں وہ اس پہ دستخط بھی کر دیتے ہیں. تو یہ ہر ملک کی کہیں نہ کہیں آپ کو سفارتی کامیابی اس کے اندر ضرور نظر آتی ہے. آج 3 سپٹمبر کو چائنا میں ورلڈ وار 2 کی وکٹری پریڈ ہوئی. ہم نے دیکھا 26 ممالک کے ہیڈ آف اسٹیٹس نے شرکت بھی کی. تو اس پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پیغام آتا ہے کہ مجھے پتا ہے کہ یہ نارتھ کوریا رشیا کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ مل کے یو ایس کے اگینسٹ کام کر رہے ہیں. تو اس پہ آپ کا کیا؟ بالکل پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو بڑا سارکاسٹک ریمارکس دیکھنے میں آئے. دیکھیں پہلے تو یہ ورلڈ وار 2 کے وکٹری کو اور اس کے ختم 80 سال کا عرصہ ہے، اور چائنا جو ہے وہ اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. اب یہ بڑا ایک تاریخی ایونٹ تھا کہ جس میں نہ صرف آپ اس جنگ کو یاد کریں جس میں اتنے لوگوں کی جانیں گئی ہیں، بلکہ آپ کی طرف سے یعنی چائنا کی طرف سے دنیا کو یہ بھی پیغام دیا جا رہا ہے کہ ہم صرف ایک معاشی طاقت نہیں ہیں، ہم ایک عسکری طاقت ہیں، ہم بہت بڑی ایک ملٹری پاور بن چکے ہیں، اور پوری صلاحیت ہے چائنا میں ایک عالمی اور نظریاتی لیڈر بننے کی، اور دنیا جو ہے وہ چائنا کو اگنور نہیں کر سکتی ہے. ایشیا پیسیفک کے اندر بہرحال آپ چائنا کو اگنور نہیں کر سکتے. تو یہ تو چائنا کی طرف سے پریڈ کے ذریعے بہت سارے لیولز پہ میسیجنگ ہو گئی. اب اس پریڈ میں بہت لوگ تھے، نہیں تھے، جیسے آپ نے 26 ممالک کا کہا، کچھ لوگ جا چکے تھے، جیسے مودی ہیں پرائم منسٹر آف انڈیا، وہ جا چکے تھے، پریڈ میں شامل نہیں تھے. کم جونگ ان جو ہیں وہ شامل تھے. اب یہ بڑا ایک ریئر شو آف الائنمنٹ آپ کو نظر آتا ہے نا. پریزیڈنٹ شی درمیان میں ہیں، پوٹن ایک طرف ہیں، کم جونگ ان ایک طرف ہیں. اب ظاہر ہے ان تینوں اتھارٹیرین لیڈرز کو دیکھا جب پریزیڈنٹ ٹرمپ تو نہیں رہ سکتے تھے، تو فوری طور پہ انہوں نے بیان دے دیا. دیکھیں اس میں رشیا نے ڈینائی بھی کیا بائی دا وے کہ جی ہم کوئی سازش نہیں کرے، کوئی کانسپریسی نہیں ہو رہی. اب یو ایس کی طرف سے ان تینوں لیڈران کو، ان تینوں ممالک کو ہمیشہ ایسے ہی دیکھا جاتا ہے.
اب الگ الگ ایک کنٹری کے بارے میں آپ انڈیویجولی ایک ایک لیڈر کے بارے میں بات کر لیں تو ٹرمپ کے بیانات اس سے مختلف نہیں ہوں گے. حالانکہ وہ کہتے ہیں پوٹن سے ان کے ٹیلی فونک رابطے بھی ہوتے ہیں, چائنیز پریزیڈنٹ سے بھی ان کے ٹیلی فون پہ رابطے ہوتے ہیں, وہ بات بھی کرتے ہیں کہ ہم نے مزید اپنے روابط کو, کوآپریشن کو تجارت کے اندر ہر جگہ پہ بڑھانا ہے, بٹ اس میں بھی کچھ نہ کچھ رکاوٹیں ہیں. اگین جنگ کیا ہے کہ کون اپنا انفلوئنس زیادہ کرے گا, کون جو ہے وہ ایک لیڈر بنے گا, کون جو ہے وہ ہماری زیر سرپرستی آئے گا, تو یہ ساری جنگ لگی ہوئی ہے. دوسری چیز, پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ایک طریقے سے کرٹیسزم بھی رہا ہے کہ جو یو ایس کا کنٹریبیوشن ہے چائنا کی اس ورلڈ وار 2 میں وکٹری پہ اوور جاپان, اس کنٹریبیوشن کو جو ہے نا وہ بڑا انڈرمائن کیا جاتا ہے یا اس کو اتنا اکنالج نہیں کیا جاتا ہے. تو آئی تھنک ہی جسٹ ٹک اے جائب ایٹ پریزیڈنٹ شی آلسو کہ کیا وہ جو امیرکن سٹیزنس کی زندگیاں گئی ہیں یا یو ایس کا جو کنٹریبیوشن رہا ہے اس وکٹری کے اندر, اس کو ریکگنائز کرتے ہیں, اس کو اکنالج کرتے ہیں, نہیں کرتے ہیں, کیا وہ اپنی لیگیسی میں اس قسم کی کوئی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ جس میں اس کنٹریبیوشن کو اکنالج کیا جائے, کوئی ایسے ریمارکس کا وہ انتظار کر رہے تھے. بٹ دیٹس پریزیڈنٹ ٹرمپ بینگ ٹرمپ, دیٹس آل آئی کین سے. رائٹ, تھینک یو فار یور ٹائم. دیٹس آل فار ٹوڈے. مجھے امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اپنا فیڈ بیک دینا مت بھولیے گا. سی یو ان دا نیکسٹ ایپیسوڈ. کیپ واچنگ اپنا وطن. تھینک یو اینڈ اللہ حافظ. You are watching Apna Watan.